میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری ستیلی بہن جو کہ مرحا کی بیٹی تھی بہت خوبصورت تھی اور اس کا رنگ گورا اور پتلی کمر تھی۔ اب وہ 17 سال کی تھی کہ ایک دن اس نے تنگ پجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ میرا دوست کبیر اسے دیکھ کر اس پر مر مٹا اور کہتا کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو کہ اپنی بہن کو آج رات۔ سن کر میں تو اس کی جان لے لی کیونکہ پہلی چاہت کس نمبر 34 ارہم 20 سال کا ہو چکا تھا اور آج کل فریال کی حالت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ارہم اور فیصل دونوں ہی فریال کی گرتی صحت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور پچھلے 2 دن سے تو فریال نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بابا دیکھے نا ماما کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ ارم نے فیصل سے کہا، ہاں مگر وہ تو آج کل کچھ بولتی بھی نہیں ہے۔ ارم بیٹا تم ہی اپنی ماما سے بات کر لیا کرو، مجھے تو کسی بات کا جواب نہیں دیتی، شاید تم سے بات کر لیں۔ فیصل خود بھی پریشان تھے۔ بابا میں تو روز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ جواب ہی نہیں دیتی، بس خاموشی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ ارم جیسے رو دینے کو تیار تھا، چاہے جیسے بھی حالات رہے، مگر ارم نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور آج بھی وہ اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرتا تھا جتنی کہ بچپن میں کیا کرتا تھا۔ رشتے دار کیا، محلے والے کیا، سبھی ارم کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اولاد ہو تو ایسی۔ ارم جیسے اور لوگوں کے منہ سے ارم کی تعریفیں سن کر فیصل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا تھا، لیکن جہاں فیصل اپنے بیٹے کی طرف سے پرسکون تھا وہیں فریال کی بیماری کی وجہ سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ بے شک فریال نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کی سزا شاید وہ بھگت چکی تھی اور وہ خود اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی خوف سے کانپنے لگتی تو کبھی 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 بہکی باتیں کرنے لگتی اور اب بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فیصل بہت پریشان ہو گئے تھے۔ مما آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ تو بولے نا، چلے ہم سی ویو چلتے ہیں، بابا بھی جائیں گے، ہم تینوں بہت انجوائے کریں گے۔ ماما ارم اپنی ماں کے بکھرے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ فریال ارم کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی اور ہم فریال کو مسکراتے دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا۔ ماما آپ جائیں گی نا میں ہمارے ساتھ؟ فریال نے پوچھتے ہوئے ارم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہاں بیٹا میں جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے فریال کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ٹھیک ہے ماما، میں میڈ کو آپ کے روم میں بھیج دیتا ہوں اور آپ کو تیار ہونے میں مدد کر دے گی، فریال نے سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور زرمینا نے، باجی آپ ماما کو تیار ہونے میں مدد کر دیں، ہم نے باہر جانا ہے، ایم نے میڈ سے کہا جو فریال کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت فریال کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ جی ارحم صاحب میں ابھی کر دیتی ہوں، یہ کہتے ہوئے فریال کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ اور اس کا دوست کبیر اسکول بریک ٹائم میں لنچ لے رہے تھے۔ حمزہ وہ جو تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے وہ کون ہے؟ حمزہ کے دوست نے معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ کبیر میری بہن ہے وہ، حمزہ نے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا مگر میری مما کہہ رہی تھی کہ وہ تو تمہاری مما کی بیٹی نہیں، وہ جب بہت چھوٹی سی تھی تمہارے ماما بابا اسے کہیں سے اٹھا کر لائے تھے اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حمزہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ حمزہ نے آؤ دیکھا نہ تھا اور کبیر کو اتنا مارا کہ اس کا حش بگاڑ دیا۔ میری بہن ہے وہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدتمیز انسان، وہ بولتا جا رہا تھا اور اپنے دوست کو دشمنوں کی طرح مارے جا رہا تھا۔ دوسرے بچوں نے انہیں لڑتے دیکھا تو دونوں کو الگ کیا، مگر اس وقت تک حمزہ کبیر کا ایک دانت توڑ چکا تھا۔ حمزہ پڑھنے میں تو بہت اچھا تھا مگر غصے کا بہت تیز تھا۔ ضمن الرحمات کو جب اسکول آنا پڑتا اس کی بدتمیزی کی وجہ سے آنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تو ضمن اکثر حماد کو بھیج دیتی کہ وہ ٹیچرز کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی تھی، اور حماد اس بات پر خفا ہو جاتا کہ اسے حمزہ کی وجہ سے ٹیچرز کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ حمزہ فطرت میں بدتمیز تھا۔ نصیب بیگم کا کہنا تھا کہ حمزہ کو اپنے نانا پر چلا گیا کیونکہ نصیب بیگم کے شوہر بھی ایسے ہی طبیعت کے مالک تھے اور وہ بھی بلا وجہ ہی لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے۔ نصیب بیگم کے یہ بات سن کر جمل خفا ہو جاتی کہ اسے ایسے شخص کا نام بھی نہیں سننا جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ذلت اور رسوائی کے علاوہ آج تک کچھ نہیں ملا۔ مگر یہ تو حقیقت ہے کہ خون کہیں نہ کہیں اثر ضرور دکھاتا ہے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے، اور حمزہ کی رنگ ڈھنگ بالکل اپنے نانا جیسے تھے، جسے دیکھ کر بیگم اکثر خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی، مگر دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حمزہ اب کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب موبائل کی بیل بجی اور فون ریسیو کیا تو جو کچھ اس نے سنا تو وہ سن کر سر پیٹ کر رہ گئی تھی کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تو وہ نہیں جاتی تھی، مگر آج خاص طور پر اسے اسکول بلایا گیا تھا
اور آج تو اسے لازمی جانا تھا کیونکہ حماد بھی کسی کام سے شہر سے چلا گیا ہوا تھا اور وہ اب اسے اپنے بیٹے کی وجہ سے کچھ سننا تھا جس کے لیے وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ آپ کے بیٹے کو ہم لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر اس نے کچھ بھی کیا، ایسا ویسا کیا، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس نے کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کی تو اس پر وقت یہ سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے بہت نرم لہجے میں سمل کو بھگو بھگو کر جوتے مارے تھے اور سمل کا دل چاہ رہا تھا کہ چلو پر پانی لے اور اس میں ڈوب جائے، جس میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زمل بس اتنا ہی کہہ سکی، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر پرنسپل نے جملہ ادھورا چھوڑ کر زمل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ زمل برے دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی اور حمزہ بھی بہت ڈسٹرب تھا۔ زمل اور اسے بیگم ویسے بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، آج بھی زمل نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ حماد گھر آ جائے تو پھر میں بتاؤں گی اسے، اگر میں کچھ نہیں کہتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سر پر ہی چڑھ جائے، کل یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اسے بیگم کسے کہتی ہوئی غصے سے اپنے نکل رہی تھی، تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ حمزہ نے دروازے کو لات مار کر دروازہ کھولا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! زمل کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا، تبھی وہ اس پر چلائی تھی، ماما آپ مجھ تو بہت کچھ بولتی رہتی ہیں نا، پرنسپل کے سامنے آپ کی زبان کیوں بند ہوگی؟ ایک بار بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ قصور کس کا تھا؟ وہ تقریباً دھاڑ رہا تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ تم بدتمیزی سے بات کرو، اور دوسری بات یہ کہ جب تمہیں اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو میں کیا امید کروں کہ تم ٹیچرز کے ساتھ کتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہوگے۔ جو بھی تھا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور ابھی تم نے اگر میرے سامنے ایک لفظ بھی کہا نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور کل تم اپنے دوست سے معافی مانگو گے۔ زمل کی آخری بات پر حمزہ ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ ماما میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میں پوری دنیا سے معافی مانگ لوں گا مگر میں اس سے تو کبھی نہیں، اور جو کچھ اس نے مجھے کہا ہے نا، اگر دوبارہ کہا نا تو ابھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اگر پھر سے اس سے وہی بات کی تو میں اپنے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا، اور حمزہ کی باتیں سن کر بیگم حیران رہ گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات کیسے کرے گا کہ وہ اس کی جان لے لے گا۔ ایسی کیا بات کہہ دی تم نے؟ پوچھا نہیں؟ زمر یہ کہتے ہوئے بیگم بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حامی مگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس بچے پر تو مجھے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، کل میں ضرور جاؤں گی۔ زمل بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، اور اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو پہلے تو پرنسپل نے اسے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بہت منت سماجت کے بعد ملنے پر رضامند ہوئی تو زمل کی بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھی۔ ایک تو آپ کا بیٹا آئے دن کسی نہ کسی بچے کو مارتا ہے، اور اب آپ اس کی سائر لینے لگی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے بچے کو اسکول سے فارغ کر دوں؟ پرنسپل نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں بس میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک بار اسے بلا لیں تاکہ میں اس سے پوچھ لوں۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آج وہ کیسے آ سکتا تھا؟ آپ کے بیٹے نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اگلے ہفتے آ کر بات کر لیجیے گا۔ اور جب کچھ دن زمل اور حماد نے اسکول جا کر اس بچے سے پوچھا تو اس نے وہ ساری باتیں زمل اور حماد کو بتا دی جو اس نے حمزہ سے کہہ دی تھی، اور وہ سب سن کر ان دونوں نے اپنے سر پیٹ دیا تھا، کیونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس نے وہی کچھ کہا تھا جو اس نے اپنے گھر میں سنا تھا، اور پھر حمزہ کا رد عمل بھی فطرتی تھا، اور اب انہیں آنے والے وقت کے لیے لائقہ عمل جاری کرنا تھا۔ وہ حمزہ اور سارا کو کس طرح یہ سب بتائیں گے کہ وہ سارا ان کی اولاد نہیں تھی، اور یہ کہ وہ انہیں کہیں سے ملی تھی؟ مسئلہ حمزہ کے لیے نہیں تھا، اصل مسئلہ تو سارا کا تھا کہ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ سارا ان کی اولاد نہیں تو وہ کیسا محسوس کرے گی۔ لیکن بہرحال بتانا تو تھا ہی، کیونکہ اگر وہ نہ بتاتے تو دنیا انہیں بتا دیتی۔ زمل کو حیرت تو تب ہوئی جب اس نے سارا سے یہ سب کچھ کہا تو سارا نے کہا کہ ماما مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، کیونکہ میری فرینڈ نے مجھے سب بتا دیا تھا، اور میں نے ایک دن آپ کی اور نانی جان کی ساری باتیں سن لی تھی، مگر میں آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ کہیں آپ کو غصہ نہ آ جائے۔ جاری ہے۔